ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 21واں باب 15 سے 19 آیات تک۔ اس وقت جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تم میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہبانی کر۔ اس نے 100 بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اس سے کہا کہ اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، امن اور صلح کے پیغام کے ساتھ یسوع نے اپنے پہلے ہی ظہور میں شاگردوں کے گناہ معاف کر دیے، جس میں پطرس کا انکار بھی شامل تھا۔ لیکن پطرس کے انکار کے لیے خصوصی علاج درکار تھا۔ خداوند کے کلام میں یسوع کی شفقت جھلکتی ہے، کیونکہ وہ دلوں کو بھی پرکھتا ہے۔ یسوع نے پطرس کے انکار کے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہا تاکہ انہیں محاسبہ نفس اور خود افروزی کا موقع دیا جائے۔ یسوع نے پطرس کو اس کے اصلی نام سے مخاطب کیا، شمعون بریونا، کیونکہ وہ اپنی پرانی وضع پر اتر آئے تھے۔ اسی طرح یسوع آج ہم سب سے بھی پوچھتا ہے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ کیا تم نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے وعدوں پر اعتماد کیا ہے؟ کیا تم میرے جوہر کو جان کر میرے قریب آئے ہو؟ کیا تم میرے گلے میں شامل ہو چکے ہو اور میری خاطر اپنا مال و متاع، وقت اور طاقت دے چکے ہو؟ کیا میں ہمیشہ تمہارے تصور میں رہا کرتا ہوں اور تم میرے ساتھ ایک ہو چکے ہو؟ کیا تم اپنی زندگی سے میرا اعزاز اور احترام کرتے ہو؟ یسوع نے پطرس سے پوچھا، کیا تو مجھ سے ان سب سے زیادہ بڑھ کر محبت رکھتا ہے؟ پطرس نے یہ نہ کہا نہیں، بلکہ کہا کہ خداوند، تو بہتر جانتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یہاں یسوع نے پطرس کو اس کی کمزور محبت کے لیے تنبیہ نہ کی، بلکہ خداوند نے انہیں اپنے رسولوں کی خدمت بچا لا کر اپنی محبت کی تصدیق کرنے کو کہا۔ یسوع نے پھر ایک بار اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو میری ان بھیڑوں کی دیکھ بھال کر جو ابھی ابھی ایمان لائے ہیں۔ پطرس نے 3 بار اپنے خداوند کا انکار کیا، لہٰذا یسوع نے 3 بار اس کے دل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس طرح سے اس کی محبت کی اصلیت کو پرکھا۔ یسوع پاک روح کی طرف سے آنے والی محبت کی ضرورت پر زور دیتا ہے، جسے پطرس خود اپنے اندر محسوس کرنے والا تھا۔ یسوع نے اس محبت کو اس وقت تک نہ پایا تھا جب تک کہ پاک روح ان پر نازل نہ ہوا تھا۔ پطرس نے اقرار کیا کہ یسوع نے قبل از وقت اس کے 3 بار انکار کرنے کی جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ تھی، اور یہ کہ مسیح سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے پطرس نے یسوع کو حقیقی خدا کہا جو انسان کے باطن کی ہر بات جانتا ہے۔ پطرس یروشلم میں ہی رہا اور غیر قوموں کے پاس نہ گیا۔ پطرس کو کئی بار مارا پیٹا گیا اور قید خانے میں بھی ڈالا گیا۔
ایسے ایک موقع پر خداوند کے فرشتے نے انہیں قید خانے سے رہا کیا تھا۔ پاک روح نے انہیں کرنیلیس کے گھر جانے کی توفیق دی تھی، جو کہ رومی افسر تھا۔ انجیل کی منادی کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے اس قدم کی بدولت انہوں نے دنیا بھر میں انجیل کی منادی کرنے کے لیے دروازے کھول دیے۔ اس وقت کے بادشاہ کی قید سے رہائی پانے کے بعد، خصوصاً پولس رسول کے قید خانے میں ڈالے جانے کے بعد، پطرس نے ان کلیسیاؤں کا دورہ کیا جو حال ہی میں قائم کی گئی تھیں۔ اس طرح سے رسول خصوصی غیر قوموں میں سے ایمان لائے ہوئے مسیحیوں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور اپنے پدرانہ پیام سے ان کی ہمت افزائی کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق پطرس کی موت روم میں واقع ہوئی۔ وہ خود کو اپنے خداوند کی مانند صلیب پر جان دینے کے لائق نہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے صلیب پر خود کو الٹا لٹکانے کی گزارش کی تاکہ اس کا سر نیچا رہے۔ یسوع نے اس حادثے کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا تھا کہ پطرس اپنی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے پطرس کو ترک نہیں کیا، گو کہ اس نے تیرا انکار کیا تھا، بلکہ تو نے اس کی زندگی اور موت میں مقدس تثلیث کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہی اسے بلایا۔ ہماری زندگیاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہمیں بھی پاک کر دے تاکہ ہم اپنی مرضی کو مکمل طور پر تیری ہدایت کے متعلق کر دیں، تیرے احکام کی اطاعت کریں اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور وفاشار ایمان کے ذریعے آخر تک تیری تعظیم اور احترام کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگیاں تیرے فضل کی تمجید کر سکیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔